بلغ خصوص ہے، خاص ہے ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ یا عام ہے؟ ما انزل الیک من ربک کیا ہے؟ آج کل بلغ کے ذیل میں بہت ساری چیزوں کو لایا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ جو ہے خاص ہے یا عام ہے. میں اس کا جواب چاہ رہا ہوں بھائی آپ صرف فضائل علی ابن ابی طالب پڑھ رہے ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں. میں اس میں بہت روشن ہوں، میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا خیال بہت روشن ہے. مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بغیر نماز جو ہے وہ منکرات میں سے ہو جائے گی، اور وہ ایک کیا ہے؟ ولایت علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، اس وقت ہم ایک پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں جس کا عنوان مبلغین اور مبلغین کی ذمہ داریاں. کچھ گفتگو ہم آیا بلغ پہ بھی کریں گے. اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ فخر ملت تشیع علامہ مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب موجود ہیں. ہم ان کی خدمت میں پہلے سلام عرض کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ، ایک سوال جو مستقل ہماری عوام کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا ہے، لفظ بلغ جو آیا بلغ میں استعمال ہوا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ خصوص ہے، خاص ہے ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ یا عام ہے، عمومی ہے یا خصوص ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا بہت شکریہ، آپ نے جس موضوع پر آج گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے، یعنی جو اسلام کی ایک روشن اور واضح تصویر ہے، تشیع شیعہ حیدر کرار کے لیے ایک اساسی، بنیادی اور کلیدی موضوع ہے. ہماری تمام تر تعلیمات کا جو محور اور مرکز موضوع ہے وہ ولایت مولا علی علیہ السلام ہے. یعنی میں تو یہ بات اکثر کرتا ہوں اور یہاں آپ کے توسط سے پھر دہرا رہا ہوں کہ 5 چیزیں نصاب تشیع ہیں. یعنی اگر کوئی شیعہ مدرسے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو 5 عنوانات کے بغیر شیعہ مدرسہ مکمل نہیں ہوتا. ایک عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ نبوت اور ختم نبوت ہے، تیسرا ولایت مولا علی ہے، چوتھا عزاداری سید الشہداء ہے، اور 5واں عقیدہ ظہور امام مہدی ہے. یہ 5 عنوان ایسے ہیں کہ جو شیعت کے تمام تر تعلیمات کو اپنے اندر سما لیتے ہیں، سمو لیتے ہیں. یعنی اگر یہ 5 موضوعات پہ کوئی بھی شیعہ اپنی معلومات کو مکمل کر لے تو وہ ایک باقاعدہ ایکیڈمک، ایک مکتبی شیعہ شمار کیا جائے گا. تو جہاں تک بات مولا علی کی ولایت کی ہے اور اس آیہ بلغ جو سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت ہے، اس سے متعلق آپ نے فرمایا کہ ولایت مولا علی اس آیت میں بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ کو آپ کے رب نے پہنچا دی ہے، نازل کر دی جو چیز آپ پر، جو چیز نازل کی جا چکی ہے وہ پہنچا دیجئے. کس کی طرف سے نازل کی جا چکی ہے؟ آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جا چکی ہے. تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ ما انزل الیک من ربک کیا ہے؟ ماں کیا ہے؟ وہ جو ماں ہے، وہ ماں موصولہ، اس کا صلہ کہاں ہے؟ وہ اس کا مرکز کہاں ہے؟ وہ جو اس کا مرجع ہے، اشارہ ہے، جو اس کا مشارعون الیہ ہے، وہ جو اس کا مرجع ہے، وہ ولایت مولا علی علیہ السلام ہے. اب یہاں بحث آپ نے جو چاہا ہے کہ اس کو ہم غور کریں اس کے اوپر، کہ یہاں بلغ میں جو پیغام ہے پہنچانے کا دائرہ وسیع ہے یا صرف خاص ہے مولا علی کی ولایت میں. تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ خاص ہے ولایت مولا علی. میں نے جو یہ سوال، معاف کیجیے گا جی، میں نے جو سوال آپ کی خدمت میں رکھا ہے، پیش کیا ہے، کیونکہ آج کل جس طریقے سے بلغ کے ذیل میں جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کو لایا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ جو ہے خاص ہے یا عام ہے. صحیح ہے، میں اس کا جواب چاہ رہا ہوں. بلغ کے ذیل میں یعنی کہ کہیں گے اچھی باتیں کرو ممبر پہ بیٹھ کے. صحیح ہے، یعنی کہ آپ بہت ساری جگہ، خود میں نے بھی سنا ہے کہ بھئی آپ صرف فضائل علی ابن ابی طالب پڑھ رہے ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہوگی؟ میں اس میں بہت روشن ہوں، میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا خیال بہت روشن ہے. مولا علی علیہ السلام کی ولایت پہنچا دی جائے، پھر ساری اچھی باتیں اس کے ضمن میں اچھی لگیں گی. اور اگر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو نہیں پہنچایا گیا
تو جنہیں اچھی باتیں کہتے ہیں وہی منکرات بن جائیں گی. سبحان اللہ. مثلاً اگر مولا علی ادبوا اولادکم، جی مولا محبت علی علیہ السلام کی ولایت کے بغیر نماز جو ہے وہ منکرات میں سے ہو جائے گی، ایسا ہی وہ منہ پہ دے ماری جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام چیزیں، یعنی وہ جو چیز شناختی طور پر ہے، جو روح کا کام کرتی ہے، وہ جو جان کا اور اساس یعنی بنیادی اساسی جس کا عنوان اور کردار ہے، وہ ہے ولایت مولا علی علیہ السلام. یعنی اگر کوئی مولائی ہے، مولائی بے معنی یہ کہ ولایت مولا علی علیہ السلام کو تسلیم کرتا ہے، مولا کی اولویت افضلیت کو مانتا ہے، اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہے جو معراج سبحان المومن ہے، اللہ. اس کا روزہ ہے جو بے لعلکم شک، بے شک، تتقون ہے، بے شک. اس کا حج ہے کہ جو برات از مشرکین کا عنوان پاتا ہے. سبحان اللہ. قبلہ تو ولایت علی ابن ابی طالب، جیسے کہ آیت میں اگر مراد مولا دیکھی جائے تو مخصوص ہے ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ کا پورا ایک وہ غدیر کے میدان کو سجانا اور بتانا کہ اس بلغ سے مراد کیا ہے. دیکھیے خطبے میں نبی مکرم نے یہ بھی سوال کیا، کیا میں نے آپ کو، اے میری امت، تمہیں میں نے روزے نہیں پہنچائے، نماز نہیں پہنچائی، میں نے یہ احکام نہیں پہنچائے، میں نے شریعت نہیں پہنچائی. یہ ساری چیزیں کہہ کر پھر ان ساری چیزوں کو جوڑ دیا ولایت علی کے ساتھ. پھر جب سب سے پوچھ لیا میں نے پہنچا دیا، تم اس بات پر گواہ ہو کہ میں نے سب پہنچا دیا، پھر فرمایا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ واہ واہ. سب نے کہا کہ آپ ہماری جانوں پہ آپ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام چیزوں کو ولایت علی کے ساتھ جوڑ دیا. ولایت مولا علی کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ معراج مومن بنے گی، تقوی اور ازلفت الجنہ للمتقین بنے گی، یا مثال لعلکم تتقون بنے گی، لعلکم تفلحون بنے گی. یعنی اگر ولایت مولا علی علیہ السلام کو لے لیا جائے، یعنی مولا علی کی اولویت، افضلیت، اور مولا علی کی مولائیت، مولا علی کو اپنے جانوں پر اپنے آپ سے زیادہ حق مان لینا ان کا، اس عقیدے کو تصور کر لیا جائے تو پھر ساری عبادتوں کا حسن بنے گا. ورنہ ساری عبادتیں ایسے ہی ہیں بلا تشبیہ. میں مثال کم سن بچوں کے لیے بھی دے دوں کہ جیسے آپ 0 0 0 0 لگاتے چلے جائیں، اس کے آگے ایک نہ لگائیں تو وہ سارے 1000 زیرو بھی زیرو ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ایک لگا دیں تو جتنے زیرو لگے ہوئے ہیں نا ان سب کی قیمت بن جائے گی. تو آپ نے لاکھوں نمازیں پڑھ لیں، لاکھوں روزے رکھ لیے، حج سینکڑوں حج کر لیے، دسیوں جہاد کر لیے، یہ سب 0 0 0 آپ کی قیمت بڑھ رہی ہے، مگر یہ سارے زیرو جب قیمتی بنیں گے جب پہلے ایک لگا دیں آپ. اور وہ ایک کیا ہے؟ ولایت علی علیہ السلام. اگر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو آپ نے لگا لیا تو پھر اللہ کی نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، ساری قیمتیں بڑھ جائیں گی. ایک بات یہاں ایک غلط فہمی کسی کو ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مولا علی کی ولایت کو مانتا ہے، جو مولا علی کی اولویت اور افضلیت کو مانتا ہے، اسے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے. ہرگز ہم نے یہ نہیں کہا، ہرگز ہم یہ نہیں کہہ رہے. جو حکم اللہ کا قرآن میں آ گیا ہے، جو حکم اللہ کا شریعت محمدی میں آ گیا ہے، جس کی تشریح نبی مکرم نے کر دی ہے، جس کے اوپر عمل ائمہ اہل بیت نے کر دیا ہے، جو ائمہ اہل بیت کے اصحاب سے، نبی اور ائمہ اہل بیت کے اصحاب سے ہم تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ راویان تو تمام شاگردان اہل بیت ہیں اور اصحاب اہل بیت ہیں. وہ چیزیں جو ہم تک آ گئی ہیں ان اور مسلم ہیں، طے شدہ ہیں، متواتر ہیں، اس پر عقیدہ رکھنا، اس کے عمل کا عقیدہ رکھنا، یہ لازم ہے اس ولایت مولا علی کے ساتھ کہ جس کا لازم ہونا تمام چیزوں کے لازم ہونے سے زیادہ لازم ہے. یہ بات ذہن میں رہے. جہاں تک بات یہ کہ کیا یہ ولایت مولا علی خاص ہے یا عام ہے، تو نہیں. بلغ، دیکھیں یہاں پر ایک تو باب تفعیل کا فعل امر آیا ہے، بلغ. باب افعال کا فعل امر نہیں آیا یہاں. ابلاغ کا لفظ نہیں آیا. استمرار ہے، مسلسل رہے گا. یعنی نبی مکرم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ علی کی ولایت مسلسل پہنچاتے رہیے. پہلے بھی وہ پہنچاتے رہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہر حاضر پر واجب ہے کہ وہ غائب تک یہ خبر پہنچائے. یہ مسلسل ہونا ہے. ہر شخص کو مولا علی کی فضیلت اور اولویت اور اہمیت اور مقام اور منزلت اور مناقب کو پہنچانا ہے. یہ نبی کو اللہ کا حکم ہے اور نبی کا امت کو حکم ہے. الی یوم القیامہ کا لفظ نبی کے فرمان میں کہ قیامت تک ہر والد اپنے ولد کو بتاتا رہے، یہاں کا ہر شاہد، ہر حاضر غائب کو بتاتا رہے. یعنی مولا علی کی ولایت کا پیغام بچے بچے کو، یعنی کوئی ایسا شخص مسلمانوں میں نہ رہے جس کی زبان پہ علی نہ آتے ہوں. یہ نبی کا فرمان ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا یہ خاص ہے. اور اس کے ضمن میں، اس کے ذیل میں، اب وہ جس کی طرف آپ شاید آپ کی گفتگو میں ہلکی سی مجھے بو آئی ہے
اور ایک اشارہ سا ملا ہے، وہ یہ کہ شاید کوئی یہ سمجھے آپ کی اس بات سے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنا چاہیے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف ولایت مولا علی علیہ السلام ہے. اعلیٰ ترین مصداق امر بالمعروف کا، معروف کا اعلیٰ ترین مصداق جس کا امر کیا گیا ہے وہ ولایت علی ہے. ولایت علی بھی اعلیٰ ترین منکر کا جو مصداق ہے وہ بغض علی بن ابی طالب ہے. ایسے ہی، بغض علی سے بے شک، بڑھ کر کوئی منکر نہیں ہے، بے شک. ولایت مولا علی سے بڑھ کر کوئی معروف نہیں ہے. یہ اعلیٰ ترین ہے. جیسے ہم نے کہا کہ نبی نے فرمایا کہ میں نے روزہ نہیں پہنچایا، نماز نہیں پہنچایا، حج زکوٰۃ نہیں پہنچایا، اور پھر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ایسے ہی امر بالمعروف کا عنوان نماز ہے، امر بالمعروف کا عنوان روزہ، حج، زکوٰۃ ہے. اچھائیوں کی طرف راغب کرنا ہے، برائیوں سے روکنا، منکر سے نہیں کرنا ہے. مگر اعلیٰ ترین مصداق کہ جس کے بغیر یہ سارے مصادیق پھر زیرو ہو جائیں گے، اور جس کے ہوتے ہوئے یہ سارے مصادیق آسمان پر ہوں گے اور سنہرا اور حسین منظر پائیں گے، وہ ولایت مولا علی علیہ السلام بالکل اعلیٰ ترین معروف بے ہے، اور بغض علی اعلیٰ ترین منکر. منکر ہے. قبلہ یہاں پہ ایک یہ بات بھی جو میرے ذہن میں آ گئی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جی پوچھوں بسم اللہ بسم اللہ. کہ اکثر جو ہے میں خود بھی آپ کے زیر تحت بھی ہوں اور آپ سے استفادہ بھی کرتا رہتا ہوں. بڑے ہیں، بزرگوار ہیں، اور آپ کا یہ مجالس کا سلسلہ اعلیٰ بھی ہے، ظرفی ہے جو آپ ایسا سوچتے ہیں. تو مجالس کا سلسلہ مستقل رہتا ہے. تو ہم نے جو اپنا ایک مجالس کا نصاب بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ ہم فضائل علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ابن ابی طالب پڑھیں گے، مصاحب محمد وال محمد پڑھیں گے. صحیح ہے. اب ہم ایک جگہ 3 روزہ مجلس پڑھ رہے تھے، وہاں پہ مستقل ہم نے فضائل علی ابن ابی طالب، ولایت امیر المومنین موضوع تھا ہمارا، تو اس پہ مستقل گفتگو رہی. تو ایک جو ہے وہ صاحب نے کہا کہ آپ نے عمل کی بات نہیں کی، آپ نے تربیت کی بات نہیں کی. تو ولایت سے بڑھ کر کیا تربیت ہے، جبکہ نبی اللہ کی حدیث بھی ہے جو ہے کہ ادبوا اولادکم بولایت علی ابن ابی طالب، بحب علی ابن ابی طالب، علی حب علی ابن ابی طالب. بہت ساری تعبیرات استعمال ہوئی. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں، میں تھوڑا سا ان کی طرف سے اگر عرض کروں تو بہتر ہے. جی آپ. شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ یہ سارا مجمع تو مولائیوں کا ہے، یہ ویسے ہی ولایت مولا کے ماننے والے ہیں، یہ نہیں سارے تو ہم نماز بھی تو بتا رہے ہیں نا. ہاں، تو شاید اگر ان کی مراد یہ ہے کہ صاحب یہ جب ویسے ہی سارے لوگ علی اللہ پڑھنے والے ہیں، خلیفہ بلا فصل مولا کو ماننے والے ہیں، تو ان کے آگے کبھی نماز روزے کی بھی نصیحت کر دیں تو ان کی کسی حد تک بات ٹھیک ہوگی. صحیح ہے. لیکن میں اپنا طریقہ یا انداز آپ کو عرض کروں کہ ہمیں مبلغین سے، میں آپ کے توسط سے، آپ خود ایک بہترین مبلغ ہیں، بہترین خطابت ہے آپ کی ماشاءاللہ، اپنے ان دوستوں کو جو مجھے اس قابل جانتے ہوں کہ میں انہیں کچھ کہہ سکوں، ان سے عرض کر رہا ہوں، ہمیں اصل موضوع عظمت، رفعت، افضلیت اور ولایت مولا علی علیہ السلام کو قرار دینا چاہیے. ہمارا جو اصلی موضوع ہے گفتگو کا وہ عظمت اہل بیت کو بیان کرنا ہو، بے شک. جو ہمیں حکم ہے نبی مکرم کا، جو ہمیں حکم ہے اس سے پہلے اللہ کا، اور جو ہماری ضرورت بھی ہے. یعنی میں لوگوں کے بعض ایک طبقے کے سمجھانے کے لیے لفظ بھی کہتا ہوں کہ ہماری ضرورت بھی ہے. ہماری ضرورت کس معنی میں ہے کہ ہم جب کمالات کو اور فضائل کو پڑھیں گے، بیان کریں گے، تو کمالات اور فضائل کی طرف رغبت بڑھے گی. مثلاً اگر مولا علی کی سخاوت پر ہم نے 1 گھنٹے کی گفتگو کی، تو کیسے ممکن ہے کہ جو مولا علی کی گفتگو پر، مولا علی کی سخاوت کی گفتگو پر 1 گھنٹے تک سنے، صلوات پڑھے، نعرے لگائے، خوش ہو، اور وہ سخی نہ ہو خود. یہ ہماری ضرورت ہے. واہ. اسی طرح آپ مولا کی شجاعت کے اوپر ممکن ہی نہیں ہے کوئی علی کا شیعہ اور وہ بزدل ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں مان ہی نہیں سکتا. جب مولا علی کی شجاعت کا وہ قصہ سنتا ہے تو اس کے اندر ایک بہادری، ایک شجاعت کا جذبہ خود بخود آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ لیں تو جو مولا کے فضائل اور مناقب ہیں وہ خود بخود ہمیں اندر سے ایک رغبت کی دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری ضرورت ہے. یعنی مولا کے فضائل کا سننا اور پڑھنا یہ ہماری پڑھنے والوں کی بھی اور سننے والوں کی بھی ضرورت ہے. تو ہم ضرورت کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں. حکم الہی ہے، حکم رسول اللہ ہے، اور ضرورت ہے ہماری. ٹھیک. اب جب ہم اس عنوان کو آگے لے کے چلتے ہیں تو میری گزارش یہ ہوگی ان مبلغین سے، ان تبلیغ کرنے والوں سے، کہ تبلیغ ولایت اہل بیت عنوان گفتگو قرار دیا جائے. اس کے ضمن میں، اس کے ذیل میں اس سے گریز لیتے ہوئے میں یہاں علامہ ذیشان حضرت جوادی اللہ مقامہ کے حوالے سے عرض کروں گا. ان کی آپ تقاریر کو سنیں. ایران اور عراق کے علماء کچھ ہماری ثقافت سے علیحدہ ہٹ کے بولتے ہیں، لیکن
علمی طور پہ ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر جو ہمارا ماحول ہے، ہم کیونکہ ادیان اور مکاتب کے درمیان رہتے ہیں، ہم مذاہب کے درمیان رہتے ہیں، ہم فرقوں کے درمیان رہتے ہیں، ہمیں اپنا موقف دینا ہے انتہائی متین، انتہائی لین، انتہائی حسین انداز سے، قول لین، اور اسی طرح جو ہے وہ قول کریم کہ سامنے والے کے دل میں گھر کر جائے ہماری بات، اور ہماری بات وہ مان لے، اور ہم اس کے عقیدے کے خلاف بھی بول رہے ہوں تو اسے برا نہ لگ رہا ہو۔ یہ انداز اگر ہم خطیبوں کو اپنانا چاہیے، ہم خطیبوں کو، کہ ہم کسی طرح سامنے والے کو متفق کر سکیں۔ ویسے یہ بو بھی نہیں آنی چاہیے کہ مثلا آپ بالکل ہی ضم ہو کے اس کے عقیدے میں بول رہے ہیں۔ نہیں، بو نہیں، یہ تو بو تو بہت عجیب سا لفظ ہے، یعنی ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ اسی ایک عقیدے میں کیا بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ بالکل اتنا اتر جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے شاید آپ کی کسی کی سوچ ہوگی۔ مثال کے طور پہ میں اگر کہتا ہوں کہ سنی ہماری جان ہے، سنی ہمارے بھائی ہیں، یا اہل حدیث کو یا اہل دیوبند کو، یا حتیٰ ہندوؤں کے لیے میں اچھے الفاظ کہتا ہوں، تو ہم احترام دیں گے۔ پہلا کسی کو بھی اپنے آپ سے متفق کرنے کا جو پہلا زینہ ہے، پہلا قدم ہے، وہ اچھا اخلاق ہونا ہے۔ آپ کا اچھا اخلاق ہی نہیں ہوگا تو آپ کسی کو کیسے اپنی بات کی طرف توجہ دلائیں گے؟ پہلے تو ہمیں طے کرنا چاہیے مبلغ ہیں بھی یا نہیں۔ اگر ہم مبلغ نہیں ہیں، ہم مزیق ہیں، ہم تنگیوں میں ڈالنا چاہتے ہیں لوگوں کو، ہم جو ہے نا گھٹنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں لوگوں کو، تحمل ہو، برداشت ہوگا، تحمل ہوگا، مسکرا کے بات کریں گے، اخلاق اچھا ہوگا، آپ کو دوسرے سے مسکرا کے بات کرنی ہوگی۔ چڑے چڑے منہ اترا اترا آپ کسی کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے۔ ایسا ہی ہے۔ تو میں وہ جو بات کر رہا ہوتا ہوں وہ اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں، کہ ممکن ہے آپ کے سوال سے یہ لوگ بھی سننے والے سنیں کہ آپ واہ ابو ذر جعفری صاحب، آپ نے مولانا کے منہ پہ کہہ دیا کہ آپ، تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں کسی کو اپنی بات سمجھانی ہے، اپنی بات منتقل کرنی ہے، تو ہمیں پہلے اپنا اخلاق اچھا کرنا ہوگا، بولنے کا طریقہ اچھا کرنا ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے عقیدے سے متفق ہو گئے، ان کی بات کو جو ہے نا وہ تائید کر رہے ہیں اور سوات کر رہے ہیں کہ نہیں آپ صحیح ٹھیک ہیں اور آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ نہیں، مثلا ایک جملے میں، ایک اشارے میں بھی تو بات ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کے عقیدے سے متفق نہیں ہیں، مگر آپ ہمارے عزیز ہیں بھائی، آپ ہمارے دوست ہیں بھائی، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، آپ ہمارے ساتھ ملک میں رہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے آفسوں میں، اداروں میں، اسکول کالجوں میں آپ کے ساتھ واسطے ہیں، تعلق ہیں، ہمارے بچوں کے، ہمارے عزیزوں کے، لہٰذا آپ سے مرنا جینا ہے، آپ کے جنازوں میں جانے کا ائمہ نے حکم دیا ہے، آپ کی عیادت کا حکم ائمہ نے دیا ہے، آپ کے لیے جب ہم کوئی جائیں گے تو آپ کے لیے دعا کریں گے، یہ ہمیں حکم دیا ہے۔ ہاں، ناسبی، خارجی، غالی، یہ جو افراد ہیں ان کے لیے ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ان سے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ ناسبیوں سے جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، غالی جو اہل بیت کو اللہ بولتے ہیں، اور اس طرح خارجی جو اہل بیت کو کے قتل کے کوششوں میں ہوتے ہیں، یا اہل بیت پر خروج کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہمیں روشن ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ناسبی ہے، کوئی خارجی ہے، کوئی غالی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم غالیوں کے ساتھ مذاکرہ اور معاملہ کر سکتے ہیں کہ ان کی اصلاح کرنی چاہیے، تو ہمیں آخری حد تک خارجیوں اور ناسبیوں کے ساتھ بھی ہمیں معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی معاملہ بے معنی ان کو تبلیغ کریں، انہیں نصیحت کریں، انہیں واعظ کریں۔ کیا معلوم کہ کس کے دل پر آپ کی بات اثر کر جائے اور اس کو ہدایت مل جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے نا امیدی کیسے اپنا لی؟ جب اللہ نے کسی کو نا امید پسند نہیں کیا ہے، اللہ آخری وقت میں بھی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے، تو آپ یہی سوچ کے اس کے اوپر کام کیجئے، اس کے اوپر تبلیغ کیجئے، اس ناسبی پر، اس خارجی پر، کہ کیا معلوم کہ ہمارے ملنے سے، ہماری بات کرنے سے اس کا دل نرم پڑ جائے اور وہ اس طرف راغب ہو جائے۔ اور آج یہ پہلی اینٹ ہو اس کا دل نرم پڑنا، ہمارا ملنا، اور پھر ہمیں شاید 20 سال کے بعد خبر آئے کہ وہ جو 20 سال پہلے آپ نے کسی سے، اور تبلیغ تو کام بھی ایسا ہی کہ سب سے ملنا ہے، سب سے بیٹھنا ہے، سب سے میل ملاپ ہے، ایسا ہی ہے۔ تبلیغ تو ایک بہت ہی وسیع دائرہ ہے اس کا، تبلیغ کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب، جن کی گفتگو سے آپ استفادہ کر رہے تھے، میں بھی استفادہ کر رہا تھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے، اور ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، اللہ جلد از جلد ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرے، اور اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ وارضاک عنہ
وتمتعه فيها طويلا برحمتك بعظمتك یا پروردگار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. خدا حافظ.